السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں خیر و عافیت کے ساتھ محفوظ رکھے، آمین۔ جی، گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے مرکبات کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ امید کہ آپ سب لوگ اچھے سے پریکٹس کیے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ سن کر پریکٹس کیے ہوں گے۔ جتنا زیادہ سنیں گے، جتنا زیادہ محنت کریں گے، اتنا اچھا پڑھنے آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ وہ تھی ہماری تختی نمبر 2۔ اب یہاں پر ہم لوگ تختی نمبر 3 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 3، حرکات۔ تختی نمبر 3، حرکات۔ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 3، حرکات، زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب اس کو کیسا پڑھنا ہے؟ زبر کو کیسا پڑھنا ہے؟ زیر کو کیسا پڑھنا ہے؟ پیش کو کیسا پڑھنا ہے؟ اب وہ ہم لوگ یہاں پر تختے نمبر 3 میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے، زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ زبر، زیر، پیش کو ہم لوگ حرکات کہتے ہیں، اور ان زبر، زیر، پیش کو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ جلدی پڑھنا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا۔ یہ دیکھیے، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، اس طرح بالکل بھی نہیں ہونا۔ یہ جو ہے نا، یہ کھینچ رہے ہم لوگ، اس طرح بالکل بھی نہیں ہونا۔ ایک ہے زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھنا ہے، بالکل بھی نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پڑھنے میں جھٹکا بھی نہیں ہونا، اتنا جلدی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ وہ جھٹکا ہو جا رہا۔ وہ کیسے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، 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 با زبر با، یہ اس طرح سے جھٹکا بالکل بھی نہیں ہونا۔ جلدی پڑھنے میں جھٹکا نہیں کرنا ہے، اور آرام سے پڑھنے میں کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہ کھینچنا ہے، نہ جھٹکا دینا ہے، بس آرام سے پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم لوگ پڑھے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا، جس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، اور نہ پیش ہے، وہ الف کہلاتا ہے۔ اور جس الف کے اوپر زبر ہے، یا اس کے اوپر پیش ہے، یا اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ الف نہیں بولتے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں۔ وہ حمزہ ہو جائے گا الف سے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کو اچھے سے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، کیسے؟ آ، 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 با، با، تا، تا، ٹھیک ہے۔ اوپر کو اٹھ رہی نا، اوپر کو جاری، اس طرح سے جی۔ اب دیکھیے، پڑھیں گے سبق ہم لوگ۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، با زبر با، با زبر با، تا زبر تا، تا زبر تا، ثا زبر ثا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، جیم زبر جا، حا زبر حا، حا زبر حا، حا زبر حا، خا زبر خا، خا زبر خا، خا زبر خا۔ دیکھیے، موٹا پڑھنا ہے اس کو، ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا۔ خا زبر خا، دال زبر دا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، ذال زبر ذا،
را زبر را، را زبر را، اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پڑھنے میں ریپیٹیشن ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، را را، را زبر را، زا زبر زا، زا زبر زا، دیکھیے دھیان سے دیکھیے، نہ کھینچا جا رہا اور نہ ہی اس کے اندر جھٹکا ہو رہا. سین زبر سا، سین زبر سا، شین زبر شا، شین زبر شا، صاد زبر صا، صاد زبر صا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، عین زبر ع، عین زبر ع، غین زبر غا، غین زبر غا، فا زبر فا، فا زبر فا، قاف زبر قا، قاف زبر قا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، کاف زبر کا، لام زبر لا، لام زبر لا، میم زبر ما، میم زبر ما، نون زبر نا، نون زبر نا، واو زبر وا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا، ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیے آگے، آگے مشق ہے، ٹھیک ہے، آگے مشق ہے. جو ہم لوگوں نے اوپر حرکات پڑھے ہیں، الگ الگ حروف پر حرکت لگا کر پڑھے ہیں، زبر کو لگا کر پڑھے ہیں. اب آگے یہ اس مشق میں اب تین تین لیٹرز کو ملا کر اس کے اوپر حرکت لگا کر ملا کر پڑھنا ہے پوروں کو، ٹھیک ہے. دیکھیے اب پہلے ہم لوگ ہجے کر کر پڑھتے ہیں. ہجے، ہجے کا کیا معنی ہے؟ سپیل کرنا ہے. ہجے کو الگ الگ پڑھنا ہے، پہلے اس کو ہجے کہتے ہیں. دیکھیے دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، دراسا، ٹھیک ہے نا. ہجے کرنے کا طریقہ دیکھیے، ایسا نہیں کرنا ہے دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، دراسا، ایسا الگ 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 کر لیتے ہوئے نہیں جانا ہے. پہلے ایک لیٹر پڑھنا ہے، اس کے بعد میں سیکنڈ لیٹر، پھر یہ دو لیٹرز کو ملا کر پڑھنا ہے، اس کے بعد میں پھر تھرڈ لیٹر، پھر اس کے بعد میں تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے. اس طرح سے ہجے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جتنے لیٹرز آگے ہوں گے اسی طرح ایک پڑھنا ہے، پھر ملانا ہے، پھر تیسرا پڑھنا ہے، ملانا ہے، پھر چوتھا پڑھنا ہے، ملانا ہے. اس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. دیکھیے دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، دراسا، واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودع، ودع، عین زبر ع، با زبر با، عبا، دال زبر دا،
عبدا عبدا، کاف زبر کا، سین زبر سا کسا، با زبر با کسبا، دال زبر دا، خا زبر خا دخا، لام زبر لا دخلا، با زبر با، لام زبر لا بلا، غین زبر غا بلغا۔ دیکھیے ملا کر پڑھتے وقت بھی غین جو پر ہونا ہے، موٹا ہونا ہے، بولڈ ہونا ہے، اب ملا کر پڑھتے وقت بھی اس کو بولڈ پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بلغا بلغا، واو زبر وا، جیم زبر جا وجا، دال زبر دا وجدا، سین زبر سا، جیم زبر جا سجا، دال زبر دا سجدا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا ہجے، ٹھیک ہے۔ ہجے کس کو کہتے ہیں؟ اب جس طرح ہم لوگ کیے اس کو ہجے کہتے ہیں، سپیل کرنے کو ہجے کہتے ہیں، حروف کو الگ الگ کر کر ملاتے ہوئے پڑھنے کو ہجے کہتے ہیں۔ اب روانی روانی رواں کس کو کہتے ہیں؟ بغیر ہجے کے، بغیر سپیل کیے پڑھنے کو روانی کہتے ہیں۔ جیسے دراسا، جیسے قرآن پاک پڑھتے ہیں نا ہم لوگ بغیر ہجے کیے ہوئے، اس کو ہم لوگ روانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ روانی کے ساتھ ایک ساتھ پڑھنے کو روانی کہتے ہیں۔ جی اب ہم لوگ روانی پڑھتے ہیں دراسا دراسا۔ دیکھیے ہم لوگ اوپر پڑھے تھے حرکات کو بالکل بھی نہیں کھینچنا، اب یہاں پر ہم لوگ زبر کو بالکل بھی نہیں کھینچ رہے، دراسا، اور جھٹکا بھی نہیں ہونا ہے، دراسا دراسا ایسا نہیں ہونا، اور نہ ایسا ہونا ہے دراسا، ایسا نہیں ہونا ہے، دراسا، ٹھیک ہے۔ ودع ودع ودع، عبدا عبدا عبدا، کسبا کسبا کسبا، دخلا دخلا دخلا، بلغا بلغا بلغا، وجدا وجدا وجدا، سجدا سجدا سجدا۔ جی ٹھیک ہے نا، اچھے سے پریکٹس کریے۔ دیکھیے اب یہاں سے اچھے سے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ محنت کرنا ہے بغیر کسی کوتاہی کے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر ہم لوگوں کو ملا کر سب پڑھنا ہے، روانی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، ہجے کر کے بھی پڑھنا ہے۔ اب حرکت لگا رہے جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ملا کر پڑھنے میں نہ ہماری حرکت کی غلطی جانا ہے اور نہ ہی ہمارے مخارج کی غلطیاں جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ملا کر پڑھنے میں ان کی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سب کو اچھے سے ذہن میں رکھتے ہوئے اچھے سے دھیان سے پڑھنا ہے، نہ حرکت کی غلطی ہونا ہے نہ ہی مخارج کی غلطیاں ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امید کہ آپ سب لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اچھے سے سمجھائے اور زیادہ سے زیادہ محنت کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے آنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ جی اس ویڈیو پہ آپ لوگ پہلے آئے ہیں تو سبسکرائب کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ لوگ نہیں پڑھ سک رہے ہیں تو ان تک بھی پہنچ جائے اور وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔